بغیر اوبیسلی جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پھر کیا تربیتی عناصر کا فرق ہوتا ہے کہ جو انسان کو ناصر و امام وقت بنا دیتا ہے اور جو انسان کو دور لے جاتا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے امام مولانا غازی آباد کی شخصیت کے تناظر میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ابوالحسن ندوی صاحب، ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اور السلام علیکم آغا، بہت بہت مبارکباد ماہ شعبان کی، اور اس ماہ کی تمام جو مبارک نسبتیں ہیں ان کی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں ماہ شعبان المعظم کی ان مناسبتوں سے، جس میں امام حسین علیہ السلام کی کہ یوم ولادت ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ابوالفضل العباس اور امام زین العابدین علیہ السلام، اور کچھ ہی دن بعد ولادت امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دن ہیں۔ ان سب مناسبتوں سے مبارک عرض کرتا ہوں تمام ہدایت ٹی وی دیکھنے والوں کو۔ خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پہلے تو تھوڑا سا یہ تعارف دیجیے گا کہ مولا غازی آباد ظاہر ہے امام علی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی شخصیت میں جو وفا کا پہلو ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو عناصر ہیں، یعنی ایک ناصر بناتے ہیں امام وقت کا، تاکہ تھوڑا سا ہمیں وضاحت، اور پھر اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے کہ وہ کیسے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شخصیت تاریخ اسلام کے اندر ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ خود آپ دیکھیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کا قیام اور سید الشہداء علیہ السلام کی جد و جہد تاریخ کے اندر ایک جدا سا باب ہے۔ اس وجہ سے جن شخصیات نے خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان سب کے متعلق ڈسکشن ہمیشہ ہوتی ہے، ہوتی رہے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابوالفضل العباس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور ان بیٹوں میں سے ہیں کہ جو ایک عظیم کردار رکھتے ہیں، جن کے کردار کی گواہی خود اہل بیت علیہ السلام نے دی۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس نقطے کی طرف توجہ کریں، خصوصاً عباسیوں کے دور میں جب بہت زیادہ ظلم ہوئے سادات کے اوپر، تو پوری دنیا کے اندر خصوصاً عراق میں ایران اور عراق کے اندر سادات کی ایک بڑی تعداد مدفون ہے، مزار ہیں ان کے، مقبرے ہیں ان کے۔ تو انہی میں سے ایک حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت انہی فرزندان اہل البیت علیہ السلام میں سے، اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرزند ہونا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہزاروں میں ان کی تعداد ہے جو فرزندان اہل البیت علیہ السلام ہیں۔ ان میں حضرت ابوالفضل العباس کی شخصیت بہت نکھری ہوئی ہے، بہت جدا ہے، بہت مقام ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں خود حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت ہے، اسی طریقے سے خود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ جو یہ دیکھیں ہمارا ایک جو عقیدہ ہے، شیعہ کا مسلم عقیدہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی تعداد بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسالت اور نبوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو گئی، ختم نبوت ہے، ختم رسالت ہے۔ لیکن شیعہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عصمت کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہی میں سے ایک سیدہ سلام اللہ علیہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو ان کے علاوہ بعض شخصیات جو بہت برجستہ ہیں، بہت عظمت ہے جن کا بہت مقام ہے، ان میں حضرت ابوالفضل العباس ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے مقام کی گواہی خود معصومین نے دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو زیارت منقول ہے حضرت ابوالفضل العباس کی، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک معصوم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں حضرت عباس کی شخصیت کو۔ کیونکہ دیکھیں عام لوگ کسی بھی شخصیت کے متعلق بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی معیار نہیں ہوتا۔ عموماً آپ دیکھیں ہم ہیرو کو زیرو بنا دیتے ہیں، زیرو کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔ ہماری سوسائٹیز میں خوش آمدیں ہوتی ہیں، عام انسان جو ہوتے ہیں ان میں کئی قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ
جب تربیت نہیں ہوتی جس معاشرے کی یا جس شخصیت کی، اس کے اندر ایک نقص یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیات کا صحیح تعارف نہیں کروا سکتا۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شخصیات کا تعارف کروایا وہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہیں وہ شخصیات۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اس طریقے سے مقام نہیں دیتے۔ رسول اللہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ جو بولتے ہیں وہ وحی پروردگار ہے، جو کرتے ہیں وہ فعل خدا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے جو کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ آپ جو گفتگو کرتے ہیں وہ وحی الہی ہے، آپ جو دے دیں وہ دین ہے، جس سے روک دیں وہ بھی دین ہے۔ آپ دیکھیں یہ مقام معصوم ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو مکتب تشیع کے بانیوں میں ہیں، جو مکتب تشیع کے سرپرست اور ان سے منسوب ہے یہ مکتب، وہ دیکھیں کس طریقے سے اپنے اس بزرگوار چچا کی تعریف فرماتے ہیں۔ وہ امام فرماتے ہیں کہ ایک جو زیارت نامہ نقل ہوا ہے معتبر منابع سے کامل الزیارات کے اندر، مفاتیح الجنان وغیرہ اور اسی طریقے سے مفاتیح النوین کے اندر موجود ہے، اشہد لک۔ اس میں پہلے کافی سارے جملے جو خصوصیات بیان کیے وہ میں ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت اشہد لک بالتسلیم، اے ابو الفضل العباس میں گواہی دیتا ہوں آپ مقام تسلیم پہ تھے، والتصدیق آپ مقام تصدیق پہ تھے، والوفا آپ مقام وفا پہ تھے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے یہ درجے ہیں، مقام تسلیم، مقام تصدیق اور مقام وفا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انہی کے اوپر ہم چند پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تسلیم، اللہ کے قوانین کے سامنے تسلیم ہونا، یہ بہت بڑا کمال ہے انسان کے اندر۔ سب سے مشکل چیز جو ہے نا، اگر ہم اپنی زندگیوں میں توجہ کریں، وہ تسلیم ہونا ہے پروردگار کے قوانین کے اوپر۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ پوری تاریخ میں آپ دیکھیں انسان نے سرکشی کی ہے، حتیٰ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی انہوں نے سرکشیاں کی ہیں۔ جتنے یہ آپ دیکھیں مسلمانی کے نام پہ اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سب سرکش لوگ ہیں، طواغیت ہیں، طغیان گر ہیں، جو نقصان پہنچاتے ہیں سوسائٹی کو، جو فساد پھیلاتے ہیں، جو مجرمین ہیں، جو فاسق اور فاجر ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ کوئی چیز ایک بڑی تعداد کے اندر اسلام والی نظر نہیں آتی، اور لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ انہوں نے جتنا اسلام کا نقصان کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا، یہی منافقت ہے۔ اصل مسلمان تو وہی ہے، جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الاسلام ہوا تسلیم، اسلام ہے ہی تسلیم کا نام۔ جس کی زندگی میں تسلیم نہیں ہے پروردگار کے احکام کے سامنے اور وہ راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ، تو وہ مرد مومن نہیں ہے۔ تو حضرت ابو الفضل العباس کی پہلی خصوصیت دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنے پروردگار کے احکام کے آگے تسلیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہوں نے پروردگار سے جو دل مانگا اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ قلب سلیم۔ قرآن کریم نے جس کا تذکرہ کیا قلب سلیم، یہ سلیم دل کون سا ہوتا ہے؟ سالم دل، سالم دل، سالم روح۔ دل قرآن کریم میں دل سے مراد روح ہے، سالم روح۔ سالم روح اللہ کے احکام کو قبول کرتی ہے، پاک فطرت روح۔ پاک فطرت روح اپنے امام کے آرڈر کو قبول کرتے ہیں جب جس کو علم ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے پیشوا ہیں، پھر ان کے حکم سے نہ آگے بڑھتے ہیں نہ ان کے حکم سے پیچھے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں زیارت صلوات شعبانیہ جو ہے، جو ظہر کے ٹائم پڑھنی چاہیے اور جو ہے وہ نصف شب میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے زیارت صلوات شعبانیہ۔ اس کے اندر بڑے گہرے مطالب ہیں۔ مومنین کوشش کریں کہ مناجات شعبانیہ اور صلوات شعبانیہ کو ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، اس کو ترک نہ کریں، ان کے مطالب کی طرف توجہ کریں۔ یہ پورا ایک نصاب ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ کے لیے۔ اس صلوات شعبانیہ کے اندر ہے کہ اے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، المتقدم عنکم مارک، جو آپ سے آگے بڑھے گا وہ آپ کے آئین سے نکل جائے گا، جو آپ کے آرڈر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ آپ کے آئین سے نکل جائے گا، جو پیچھے رہے گا وہ ہالک ہے، وہ بھی ہلاک ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ مدینہ چھوڑنا ہے، آمادہ ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے
نہیں پوچھا. ہمارے ہاں تو عموماً جو ہے نا وہ بعض لوگ ذاکرین خصوصاً انہوں نے کیونکہ مسائب پڑھنا ہوتا ہے, لوگوں کو رلانا ہوتا ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں مکس کرتے ہیں. تو وہ کہیں میں نے خود کہیں اسے سنا کہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل العباس جب نام لکھ رہے تھے, لسٹ بنا رہے تھے, تو جب بیویوں کا نام آیا تو وہ غصے میں آ گئے. یہ حضرت عباس نہیں ہے, یہ ہمارے بنائے ہوئے حضرت ابو الفضل العباس ہیں. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حضرت ابو الفضل العباس ہیں, جن کا وہ اتنا جن کو اہمیت دے رہے ہیں. معصومین صرف معصومین کی زیارات پڑھتے تھے. آپ عموماً دیکھیں معصومین سے جتنی نقل ہوئی ہیں وہ معصومین کی زیارات ہیں. حضرت ابو الفضل العباس کا کتنا مقام ہے, چند زیارات نقل ہوئی ہیں. ان زیارت یعنی ایک شخصیت کی تکریم, ایک شخصیت کی عظمت, ایک شخصیت کو مقام دینا. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو الفضل العباس خاموش امام کا آرڈر ہے, رہبر کا آرڈر ہے, اللہ کے بنائے ہوئے پیشوا, امام مفترض الطاعہ, وہ امام جس کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے. یہ نظریہ تشیع کی بنیاد ہے, یہ نظریہ تشیع کی اساس ہے. جس کے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام مفترض الطاعہ ہے. دیکھیں ہم نے امام تو بنائے ہوئے ہیں بہت سارے, ٹھیک ہے, زندگی میں ہم نے بہت سارے اپنے پیشوا بنائے ہوئے ہیں, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے پیشوا ہیں. امام اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں. ہم نے بہت سارے پیشوا اپنی زندگی میں بنائے ہوئے ہیں, جن کا اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جن کو بنانا ہے, ان کو ہم نے بنایا ہے, لیکن ان کی مانی ہم نے نہیں ہے. ہم نے ان کی امامت کو قبول نہیں کیا, ان کی پیروی نہیں کی. وہ جو آرڈرز دیتے ہیں ہم ان کو, ایک بڑی تعداد ہم میں سے قبول نہیں کرتے. حضرت ابو الفضل العباس ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو, جو آپ دیکھیں پھر اس سے آگے بڑھتے جائیں, کتنے کٹھن موڑ آئے. مکہ کے اندر نکلنا ہے, خاموشی سے ساتھ نکل رہے ہیں. کربلا تک کسی جگہ پہ حضرت ابو الفضل العباس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں, آپ کے ارادے کیا ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں, بہنوں کو ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں بنی ہاشم میں سے کچھ شخصیات نے پوچھا کہ آپ خود چلے جائیں, آپ بہنوں کو نہ لے کے جائیں. کہا انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ بھیا آپ خود چلے جائیں, بہنوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن حضرت ابو الفضل العباس نے نہیں پوچھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ امام ہے مفترض الطاعہ, یہ وہ امام ہے جن کا ہر فیصلہ, جن کی ہر بات وہ پروردگار کا ارادہ ہے, وہ مشیت پروردگار ہے. یہ کنسیپٹ جس کے پاس امامت کا نہ ہو وہ کبھی بھی امام کی اور الہی رہبروں کی پیروی نہیں کرتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بالکل. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جس طرح آج ہم چاہے کہیں بھی ہوں, والدین بالخصوص اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں, اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایام بھی بہت ایام اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں, جو ولادتیں یا شہادتیں یا جو بھی یہ ساری نسبتیں ہیں ان کو ہم مناتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ ہم بچوں کو کس طریقے سے یہ بات سکھائیں. یعنی آج اگر ہم بڑے ہی اگر امام کوئی ہمیں حکم دے تو ہم کہیں گے امام نے یہ کیوں کہا ہے اور یہ ہم کیوں کریں, مثلا ہمیں کیا ضرورت آئی ہے. یا مطلب اگر بالفرض امام اس وقت ہمارے سامنے ہوں اور ہمیں کچھ کہیں تو ممکن ہے جو ہماری روش ہے کردار کی تو ہم انہیں ہی جس طرح آپ نے کہا کہ مشورے دینا شروع کر دیں. تو یہ جو اطاعت کا ایلیمنٹ ہے اور جو تسلیم کا ایلیمنٹ ہے اور تصدیق کا ایلیمنٹ ہے اور خدا کے آگے اور امام کی حکم کے آگے جسے کہتے ہیں بس ماننا ہے آپ کو, یہ ایلیمنٹ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے, اس کی فاؤنڈیشن کیسے رکھی جاتی ہے, کیسے مولا غازی عباس میں یہ چیز رکھی گئی, کس نے رکھی, یہ انہوں نے خود اپنی سیلف ایفرٹ سے کی یا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ تھی یا یہ تربیتی کچھ عناصر تھے. اس پہ تھوڑا سا بیان کیجئے گا تھوڑی سی. جی بہت بنیادی سوال ہے آپ نے جو پوچھا ہے. دیکھیں ایک مرحلہ ہے انسان شناسی کا, دوسرا ہے انسان کا اپنے آپ کو پانا, انسان یابی کا, اور تیسرا ہے انسان سازی کا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی انسان سازی ہے, انسان بنانا, انسان کو انسان بنانا. کیونکہ انسان بن کے نہیں آتا, انسان نے انسان بننا ہوتا ہے, شخصیت بننا ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان سازی کی, معاشرے بنائے, انسانوں کی تربیت کی. یہ بنیادی ترین کام ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ دیکھیں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں یا ایسی شخصیت, ان میں دیکھیں کوئی بھی شخصیت جو وجود میں آتی ہے اس کے اندر سب سے پہلا اس کے والدین کا اثر ہوتا ہے. سب سے پہلا اس کا ماحول, اس کے والدین,
وہ کیسی سوسائٹی کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ایک اثر رکھتی ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو ہیں، اگر ان کی زندگی کے اوپر ہم ایک دفعہ نگاہ کریں، حضرت ام البنین، تو ان کی شخصیت میں ہمیں جو بہت بنیادی ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہی کہ معرفت اور وفا، معرفت اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، معرفت وقت، امام وقت، یہ بہت بنیادی چیز ہے، یعنی اپنے وقت کے خلیفہ خدا کی شناخت اور ان کی پیروی۔ اسی وجہ سے جب پیغام آیا، حضرت ام البنین اس وقت تک اپنے بچوں کی قبریں انہوں نے بنائی ہوئی تھی مدینہ میں اور گریہ کرتی رہتی تھی، اور جب پیغام آیا کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی، تو وہ جو پیغام لے کے آیا تو اس نے سب سے پہلے بچوں کے متعلق ذکر کیا۔ تو حضرت ام البنین نے فرمایا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے حسین کا کیا حال ہے، پھر اس نے دوسرے بچے کا نام لیا، پھر تیسرے کا نام لیا۔ تو حضرت ام البنین نے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ فدا ہے حسین ابن علی پہ، آپ یہ میرے بچوں کا تذکرہ نہ کریں، مجھے حسین ابن علی کا بتائیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ ایک جملہ جو ہے وہ کتنی معرفت والا ہے، کیونکہ کسی بھی شخصیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو بعض کا تو اس کی شخصیت سے ایک جملہ ہی جو صادر ہوتا ہے اس کے متعلق اس کی آئیڈیالوجی سے انسان آشنا ہو جاتا ہے۔ حضرت ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام بہت وفادار تھی۔ ان کے جس طرح واقعات ملتے ہیں کہ بچوں کی تربیت انہوں نے جس طرح کی وہ ہیں اس میں بعض شواہد، اس میں وہی وفا کا عنصر جو تھا وہ بہت گہرا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، خود اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، پھر ان کی پیروی، یہ ایک بہت کلیدی کردار ہے حضرت ابو الفضل العباس کی شخصیت کے اندر کے ڈیولپ ہونے میں۔ خود دوسرا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، وہ لازمی بات ہے امام وقت ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو ہے، خود انسان کا اپنے امور کی طرف توجہ ہونا، بلاخر فیصلہ کن جو ہوتا ہے کنڈیشن وہ انسان کی اپنی ہی ہوتی ہے، یعنی ہر انسان خود اپنے اوپر توجہ کرے، خود اپنے امور کے اوپر توجہ کرے، اپنی تربیت کرے، تو اس سے وہ لازمی بات ہے وہ منزلیں طے کرتا ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ دیکھیں قریب جو شخصیات تھے، ان میں ایک تعداد تھی جنہوں نے بہت مقام حاصل کیا، اپنے آپ کو بہت سنوارا، اپنی بہت تربیت کی، کیونکہ یہ تو قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے۔ ایک یہ کہ انسان اختیار رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ تمہارے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ وہی تزکیے کا ہے اور ایک راستہ یہ کہ تم اپنے آپ کو شہوتوں میں اور ان چیزوں میں غرق کر دو۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو الفضل العباس کے اندر یہ جو تسلیم والی کنڈیشن ہے، یہ تسلیم والی کنڈیشن کا تعلق معرفت سے ہے، آپ کسی کی عظمت کو درک کر لیں۔ آپ دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ اے خدایا، جو تیری عظمت کو درک کر لے وہ کیسے ممکن ہے تیرا خوف نہ رکھے۔ آج لوگ کیوں بے پرواہ ہیں؟ آج مسلمانوں کی یہ کنڈیشن ہے۔ آج آپ دیکھیں ہر جرم کرتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں، ہر برائی کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہر فاسق اور فاجر کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے یہ سب غلط ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی، ہم رک نہیں سکتے۔ یہ دیکھیں یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ اصل میں کس لیے؟ بنیادی ترین مقصد رمضان المبارک کا تربیت انسان ہے۔ رک سکو، اپنے آپ کو روکو۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز آپ کے سامنے اچھی آ گئی کھانے والی، مثال کے طور پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ ہے، حلال پیسوں سے نہیں ہے، یا کوئی اور اس میں مسئلہ ہے، مال شبہناک مال ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سے یا کسی سے بھی رکا نہیں جا رہا ہے، ایک بڑی تعداد نہیں رک پاتے۔ آپ دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ابھی یہ تھوڑا سا کلچر بدلا ہے، ورنہ یہ جب شادیوں میں کہا جاتا تھا کہ ولیمے کا کہا جاتا تھا کہ دسترخوان جو ہے وہ کھانا کھل گیا، یقین کریں کہ ایک دو دفعہ تو میں جب چھوٹا تھا میں باقاعدہ ڈر گیا تھا کہ یہ حملہ ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک دم لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے بھاگ پڑے، اور پھر بھاگ کے ایک جو ہے وہ 20 لوگوں جتنا ڈال کے لے کے آتا ہے، اور وہ جو کھا رہے ہوتے ہیں اگر اس کی مووی بنائے ایک بنا کے اسی کو دکھائی جائے کہ یہ تم نے گھنٹہ پہلے کھایا ہے، اس سٹائل سے کھایا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے خود جو ہے وہ کہے کہ یہ میں نہیں، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اگر اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں بات کرنے میں ایک بڑی تعداد کا کنٹرول ہی نہیں، جو منہ میں آ رہا ہے بولتے ہیں۔ ہماری خواتین میں ایک بڑی تعداد آپ دیکھیں سوسائٹی میں، لوگ فون کرتے ہیں اکثر، ہمارے دوستان پوچھتے ہیں، ایک بہت حساس مسئلہ ہوتا ہے کہ
والدین والدہ ہیں والدین ہیں ان کا احترام بھی رکھنا ہے، تو وہ معاملات بھی ہیں سارے، تو ہم کیسے لے کے چلیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح بچوں کی آ جائے ایک بڑی تعداد کنڈیشن دیکھیں اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ جو مغربی ثقافت کی یلغار پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، بچے ریموٹس بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کل کی آپ نے شاید خبر سنی ہو کہ تقریباً 35 سے 40 سکولوں کے بچے جو ہے وہ انہوں نے گینگ بنایا ہے اور لوگوں کو مار رہے ہیں، اور زیادہ عمر بھی ان کی نہیں ہے۔ یہ لاہور کے اندر بڑے خوف حراست والی کنڈیشن بنی ہوئی ہے، وہ کسی کو بھی پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہی بچے ممکن ہے کہ وہ پب جی کھیلنا شروع کر دیں، اور پب جی بعض اوقات ان کے ہاتھ میں اگر اسلحہ آ جائے، اصلی اسلحہ، تو یہ مار بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ ریموٹ ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل یہ بہت سارے کارٹونز ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے اوپر نظارت اور نظر نہیں رکھیں گے یہ وہ ریموٹ بن جائیں گے۔ مغربی ثقافت ریموٹ بنا رہی ہے، اسلامی ثقافت کے اندر انسان شناسی ہے، انسان یابی ہے، انسان سازی ہے۔ رمضان المبارک بہترین فرصت ہے انسان سازی کے لیے، جس طرح شعبان المعظم، اپنے اوپر کنٹرول۔ آپ دیکھیں حضرت ابو الفضل العباس کتنا کنٹرول ہے اپنے اوپر، ایک جنگجو میدان جنگ میں لڑ لڑ کے 4000 افراد کو فرات کے کنارے سے بھگانا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اترتے ہیں پانی کی طرف، پانی نہیں پیا، اشعار پڑے، اے عباس یہ وفا کے خلاف ہے، کیوں نہیں پانی پیا؟ بلند روح کی بزرگی، میں پانی پیوں، حسین کے بچے پیاسے ہوں۔ بچے پہلے آپ دیکھیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ گھر میں بھی آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے معاملات، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا۔ بھائی بچوں کو پہلے دیں، بچوں کو پہلے سیر کریں، بچوں کو پہلے کھلائیں، جب وہ سیر ہو جائیں پھر خود کھائیں، یا ان کو زیادہ کھلائیں، وہ ان کی طرف توجہ ہو، ان کی تمام معاملات کی طرف توجہ ہو۔ یعنی حضرت ابو الفضل العباس کیا بتا رہے ہیں کہ پیاس جیسی چیز سامنے پانی ہے، پی سکتا ہوں، لے کے بھی جا سکتا ہوں، لیکن امام کا آرڈر کہ ایک بڑا، آپ دیکھیں صبر کیا تھا کہ ایک جنگجو کو خود جنگ سے روکنا اور کہنا کہ پانی لے کے آئیں۔ ایک کمانڈر جس کا کام کمانڈ کرنا ہے، اس کو کہنا کہ آپ پانی پہ آپ کی ماموریت ہے، پانی آپ نے لے کے آنا ہے، یہ خود صبر۔ آپ نے خیمے لگانے ہیں، مثلا کوئی عام کسی کو چھوٹی پوسٹ والے کو، بڑی پوسٹ والے کو آپ چھوٹی پوسٹ پہ کام کروائیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتا ہے مقام تسلیم کہ آپ جو آرڈر کریں گے میرے مولا، آئے میرے آقا، مجھے پتا ہے کہ میری تربیت، میری انسان سازی، میرا مرتبہ اسی میں ہے کہ میں اپنے مولا کی اتباع میں زندگی گزاروں، وہ جو مجھے آرڈر کریں گے۔ تو آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں جو سب سے بنیادی ترین مشکل ہے ہماری جوان نسل، ہمارے جو بچوں کے اندر ہے، وہ والدین ان کو میڈیا کے حوالے کر دیا ہے، جیسے میڈیا بڑا پاک صاف ہے اور بڑی اچھی تربیت کر رہا ہے، جس میڈیا میں آپ دیکھیں ہزاروں میں سے 4 چیزیں بھی تربیت والی نہیں ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں توجہ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو اینٹوں کے اوپر لگانے کا شوق ہے، لوگوں کو جو ہے دیگیں کھلانے کا شوق ہے۔ بھائی دیگیں تھوڑی سی کم کر دو، اینٹیں تھوڑی سی کم کر دو، دیکھو نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، کچھ میڈیا کے اوپر ورک کرو، کچھ ایسی چیزیں بناؤ جس سے نئی نسل کچھ تربیت ہو سکے۔ کوئی چیز نہیں ہوتی میڈیا کے اوپر جو ان کو دکھائی جائے۔ اگر تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح مولا غازی عباس کو علمدار بھی کہتے ہیں، تو ظاہر ہے آج جو ہمارے بچے ہیں اور ہم امام وقت کے دور میں ہیں، تو یہ عزت اور شرف کا احساس دلانا کہ آپ بھی فلیگ بیرر ہو سکتے ہو، اس علم کے اٹھانے والے ہو سکتے ہو، بن سکتے ہو، اور آپ کو بننا ہے، یہ یعنی یہ جو تکریم کا احساس ہے، یہ جو عزت کا احساس ہے،